ایک روز سلطان الپ ارسلان رے شہر میں اپنے محل میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک فریادی کو ان کے سامنے پیش کیا گیا۔ وہ انتہائی خستہ حالت میں تھا اور اپنے لباس اور اپنی ظاہری حالت سے انتہائی غریب اور ضرورت مند لگتا تھا۔ اسے جب سلطان کے سامنے پیش کیا گیا تو سلطان تھوڑی دیر تک بڑی ہمدردی سے اس کی طرف دیکھتا رہا اور پھر مخاطب ہوا کہ تم میرے پاس نالش اور شکایت لے کر آئے ہو، کہو کس کے خلاف تمہیں شکایت ہے؟ کیا کوئی تمہیں تنگ کرتا ہے؟ کسی نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے یا کسی نے تمہارا مال تم سے چھینا ہے؟ بولو کیا مسئلہ ہے؟ اس پر وہ بوڑھا کچھ دیر دائیں بائیں دیکھتا رہا، پھر اس کے چہرے پر خوف تھا، سیما سیما منہ سے کچھ نہیں نکل رہا تھا۔ سلطان اس کی یہ حالت دیکھتے ہوئے پگھل سا گیا تھا، اپنی جگہ سے اٹھا، آگے بڑھا اور اس بوڑھے کے پاس گیا، اس کے شانے پر ہاتھ رکھا اور پھر اس کی ڈھارس پر تسلی کے لیے کہنے لگا، کہو تمہارے ساتھ کس نے زیادتی کی ہے؟ تمہاری حالت سے مجھے لگتا ہے کہ تم سے زیادتی کرنے والا میری سلطنت کا کوئی کارندہ ہے جس سے تم ڈر رہے ہو، خوف زدہ ہو رہے ہو اور جو کہنا چاہتے ہو وہ کہہ نہیں پا رہے۔ سلطان کے ان تسلی امیز اور ہمدردانہ الفاظ پر وہ بوڑھا رویا، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر سلطان الپ ارسلان کی آنکھیں بھی بھیگ گئیں اور آنسوؤں کے قطرے سلطان کی داڑھی پر گرنے لگے۔ پھر انتہائی غضبناک حالت میں سلطان نے اس بوڑھے دیہاتی سے مخاطب کیا، تم فریاد لے کر میرے پاس آئے ہو، اگر تم سے کسی نے زیادتی کی ہے تو بلا جھجک کہو۔ زیادتی کرنے والا اگر خود میں الپ ارسلان ہوا تو قسم خدا کی میں اپنے آپ کو بھی وہی سزا دوں گا جس کا میں حقدار ہوں۔ زیادتی کرنے والا اگر میرا کوئی بیٹا، میرا کوئی سالار، میرا کوئی امیر ہے تو یاد رکھنا کہ وہ بھی سزا سے بچ نہیں پائے گا۔ بوڑھا جب خاموش رہا تب سلطان نے پھر اس سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کس نے زیادتی کی ہے؟ بوڑھے نے اس بات میں گردن ہلائی، پھر سلطان کے ایک غلام خاص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس غلام نے میرے ساتھ اور میرے اہل خانہ کے ساتھ زیادتی کی، یہاں تک کہ میری پگڑی مجھ سے چھین لی۔ ان الفاظ پر سلطان الپ ارسلان ایسے غضبناک ہوئے کہ کھا جانے والے انداز میں اپنے غلام کی طرف دیکھا، اور جب اس غلام نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا پھر اس بوڑھے کے سامنے سلطان نے مجرم کو پکڑ کر وہیں قتل کر دیا اور اس کی لاش کو سرعام سولی پہ لٹکا دیا تاکہ اس کے خاص ملازموں کو عبرت حاصل ہو اور آئندہ سے کوئی بھی رعایا کے ساتھ زیادتی نہ کر سکے۔ سلطان الپ ارسلان کے اس فیصلے پر جہاں ایک فریادی کو انصاف ملا اور غریب کسان کی حوصلہ افزائی ہوئی، وہاں الپ ارسلان کے کارندوں کے بھی کان کھڑے ہو گئے۔ اگر انہوں نے رعایا کے ساتھ تھوڑی بھی زیادتی کرنے کی کوشش کی تو ان میں سے کسی کو بھی سلطان الپ ارسلان معاف نہیں کریں گے۔ یہی الپ ارسلان کا انصاف تھا جو اسے آدھے دنیا کی سلطنت تک لے گیا، اور یہی انصاف جب تک سلجوقی سلطنت میں قائم رہا، سلجوقی دنیا کی سپر پاور رہے۔